دھوکے کا شکار خود بھی ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں نہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اصل میں گمراہی میں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. کوئی ان کا دین ایمان نہیں ہوتا. تو ایسے لوگ جو گمراہی میں بھٹک گئے ہوں اور جن کو اللہ نے بھٹکا دیا تم ان کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے, یعنی ان کو تم ہدایت نہیں دے سکتے. پھر مومنوں کو تلقین کی گئی کہ تم ایسے کافروں کو دوست نہ بناؤ, دلی دوست نہ بناؤ, اور اگر تم ایسا کرو گے تو اپنے لیے خود کھلی حجت دے رہے ہو اپنے خلاف کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں اس کے مطابق سزا بھی دے. اور پھر منافقین کا جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعید بھی بتا دی کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے, اور وہاں پہ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا, کوئی ان کو وہاں سے نکال نہیں سکے گا, کوئی ان کا عذاب جو ہے وہ کم نہیں کر سکے گا. ہاں لیکن وہ لوگ جو توبہ کر لیں, توبہ کا دروازہ ہمیشہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے جس کو جس وقت بھی احساس ہو جائے. اگر کوئی توبہ کر لے لیکن ساتھ اپنی اصلاح بھی کر لے, یہ نہیں کہ بس زبانی توبہ توبہ کی اور کام پھر وہی کرتے رہے, تو ایسا نہیں ہے. یعنی توبہ کی, اصلاح کی, اور جنہوں نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا, یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا, مضبوطی سے اللہ کے دین کے اوپر وہ کاربند ہو گئے, دین کو سمجھ لیا, پڑھ لیا, استقامت دکھائی, پھر اس میں یعنی ڈولے نہیں ادھر ادھر, اور اپنے دین کو خالص کر لیا صرف اور صرف اللہ کے. ٹھیک ہے, تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ پھر مومنوں کے ساتھ ہی ان کا شامل رکھے گا, اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑے اجر سے نوازے گا. ٹھیک ہے, اچھا یہاں تک ہم نے کیا تھا. اس سے اگلی آیت جو ہے وہ میں پڑھ رہی ہوں, آیت نمبر 147. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے. ما کیا ہے, یفعلو وہ کرے گا, یعنی وہ کیا کرے گا. ٹھیک ہے, ما جو ہے حرف استفہام ہوتا ہے, پوچھنے کے لیے آتا ہے. اس طرح کے ایکسپریشن میں جب ہوتا ہے استفہام انکاری کہتے ہیں اس کو, یعنی ایسا استفہام, ایسا سوال جس کا جواب انکار میں ہو. فعلا کچھ کرنا, اور یا جو ہے آتا ہے ان والا وہ کے معنوں میں. تو یفعلا وہ کرے گا, یفعلو کیا وہ کرے گا, اللہ اللہ تعالیٰ, بعذابکم تمہیں عذاب دے کر. ٹھیک ہے, کم جو ہے وہ تم کے لیے آتا ہے. ان اگر شکر تم شکر ادا کرو تم, شین کاف اور را اس کا روٹ ورڈ ہے. وآمنتم اور ایمان لے آؤ تم. وکانا اور ہے اللہ اللہ تعالیٰ شاکرن قدردان. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ اس کا مطلب قدردان لکھیں, اور علیمن فعیلن کے وزن پر ہے, خوب خوب علم رکھنے والا, بہت زیادہ علم رکھنے والا, ہمیشہ علم رکھنے والا, جاننے والا. اچھا, تو یہاں پہ جو ہے نا اب بہت ایک یعنی اچھا انداز ہے جس سے پھر انسان کو جو ہے وہ شکر گزاری کی توفیق دی جا رہی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی شکر گزاری کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں سزا دے. اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا اگر تمہارا اس طرح کا کردار ہوگا. یعنی یہ دو شرائط اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں کہ اگر تمہارا کردار ایسا ہو کہ تم شکر گزار بنو اور تم ایمان لے آؤ. لیکن جو پچھلی آیت جو تھی نا اس میں چونکہ بات ہو رہی تھی توبہ کے حوالے سے, ٹھیک ہے, کہ اگر جو توبہ کر لیں, اصلاح کر لیں, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں, اپنے دین کو خالص کر لیں, تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ شامل کرے گا. تو یہ ساری توفیق جس کو مل جائے, توبہ کی, اصلاح کی, دین کو سمجھنے کی, اپنے دین کو خالص کرنے کی, اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لینے کے لیے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کے لیے بہت زیادہ شکر گزاری کا ہی باعث ہونی چاہیے نا, کہ انسان بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اعتراف کرے. ٹھیک ہے, اور بذات خود یہ رویہ بھی شکر ہی کا رویہ ہے, عملی طور پر شکر کرنا. شکر جو ہے نا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, نعمت کا اعتراف کرنا, احسان کو ماننا. ٹھیک ہے, نعمت کا تصور اور اظہار کرنا, تصور نعمت و اظہارها, یہ بھی اس کی ڈیفینیشن آتی ہے. عین شکرا آتا ہے, بعض نے اس کا یہ مطلب بتایا کہ عین شکرا کا مطلب ہوتا ہے آنسوؤں سے آنکھ کا بھر جانا, تو اس وجہ سے اس کا معنی بھر جانا بھی لیا جاتا ہے, یعنی انسان جو ہے وہ نعمتوں
سے اتنا بھر جائے, اللہ کے احسان سے اتنا بھر جائے, اور پھر اس کا اظہار بھی کرے. اور میں شاید آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ دعوت الشکور جو ہے, دعوت کہتے ہیں جانور کو, تو وہ ایسے جانور کو دعوت الشکور کہتے ہیں جو اپنی جسم کے موٹاپے یا فربہی سے یہ ظاہر کرے کہ اس کے مالک نے اس کو بہت اچھا رکھا ہوا ہے. اور یہ بھی آتا ہے کہ کم چارہ کھا کے جانور جو ہے اگر زیادہ دودھ دے تو اس کے لیے بھی یہ آتا ہے. ناقۃ الشکور, ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو, ایسی اونٹنی جس کے وہ جو تھن جو ہے نا وہ دودھ سے بہت زیادہ بھرے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے, تو جیسا میں نے آپ کو کہا نا مختلف اس کے معنی, نعمتوں کا اعتراف, احسان کا ماننا, نعمت کا تصور اور اظہار کرنا, بھر جانا. ٹھیک ہے, اظہار اس طریقے سے کرنا کہ یعنی میرے پہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے, بہت نعمت ہے. لیکن یہ سارا جو شکر کا جو طریقہ ہے نا, یہ آپ کہہ لیں کہ یہ شکر کرنا جو ہے اس کے 3 درجے بھی ہوتے ہیں پھر. ٹھیک ہے, اس میں ایک تو سب سے پہلے آتا ہے دل سے اعتراف کرنا نعمتوں کا. ٹھیک ہے, جو میں نے آپ کو مختلف معنی بتایا نا, سب سے پہلے تو وہ نعمت کا یا احسان کا جو اعتراف ہے وہ دل میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور جب دل میں ہو پھر اس کے بعد اس سے اگلا درجہ یہ کہ زبان سے پھر انسان ان نعمتوں کا اقرار بھی کرے, ان نعمتوں کا اظہار بھی کرے. ٹھیک ہے, اور پھر تیسرے نمبر پر عملی طور پر انسان جو ہے وہ اپنی اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرے. یعنی اس کا مطلب پھر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں وہ اللہ کی ہی بتائی ہوئی جگہ پر لگائیں, اللہ کی احکامات کے مطابق ہی وہ سب نعمتیں آپ استعمال کریں. یہ جو تینوں درجے ہیں نا, دل میں اعتراف کرنا, پھر زبان سے اظہار کرنا, پھر عمل سے اظہار کرنا, یہ تینوں درجات ہیں, تینوں لازم ملزوم بھی ہیں, اور یہ تینوں آپ کہہ لیں کہ بالترتیب ہی ظاہر ہوتے ہیں. بالترتیب ظاہر ہونے کا مطلب یہ کہ انسان سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ کے احسانات کا واقعی خیال کرتا ہے, اعتراف کرتا ہے, مانتا ہے کہ میرے اوپر اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں, تو اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کے تصور سے بھر جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں میرے پر, کتنی رحمتیں ہیں میرے پہ. لیکن پہلے اعتراف کرے نا دل میں, نہ شکری والا رویہ نہ ہو کہ یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, یہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا. جو ہے نعمتیں اتنی زیادہ بے شمار اللہ تعالیٰ کی, اس کا پہلے دل سے انسان اعتراف کرتا ہے. پہلا درجہ یہ ہوتا ہے, یعنی آپ دل میں واقعی اقرار کرتے ہیں کہ ہاں میرے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نعمتیں. بعض لوگ تو ہوتے ہیں نا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گلا شکوہ یا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کا ناشکری کا ہی رویہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے. سب سے پہلے دل میں اعتراف ہو انسان کو واقعی, یعنی اندر سے جو انسان کو احساس ہو کہ میرے پہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں, میرے پہ اللہ کا کتنا رحمت, کتنا شکر ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے جس طرح آپ اپنے جسم کو دیکھ کے شروع کریں نا, آنکھ, کان, ہاتھ, پیر, جسم, صحت, تندرستی, یہ سب چیزیں اگر دیکھیں تو یہی کتنی بڑی نعمتیں ہیں. باقی چیزیں چھوڑ دیں, اگر کوئی چیز نہیں بھی ملی یا کچھ کسی چیز کی کمی بھی ہو گئی. انسان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ عموماً جو کمی ہو جاتی ہے اس کو لے کے بیٹھا رہتا ہے, جو اتنا کچھ پاس ہوتا ہے اس کو نظر انداز کیے رکھتا ہے. تو اپنی جسم کو ہی دیکھ لیں, اپنی زندگیوں میں اور کچھ پھر آپ گننا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو, تم اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے. واقعی ایسا ہے. ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے انسان دل میں اعتراف کرتا ہے, اور پھر جب وہ دل میں انسان کا وہ اعتراف کے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے جذبات ہوتے ہیں, تو پھر ان جذبات کا اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے, ان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اکیلے میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے, زبان سے بھی یعنی الحمدللہ کہنا, اللہ کا ذکر اذکار کرنا, اور پھر دوسروں کے سامنے بھی وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ہی ذکر کرتا ہے, جس کو تحدیث سے نعمت بھی کہتے ہیں نا, نعمت کو بیان کرنا. یعنی یہ نہیں کہ شکوہ کنا ہوتا رہے اور گلے کرتا رہے کہ وہ ہائے بائے کرتا رہے کہ میرے ساتھ تو یہی ہوتا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہر وقت ہائے بائے, ہائے ہمیں تو یہ بیماری ہوگی, ہائے ہمیں وہ ہو گیا, ہائے ہماری تو پتہ نہیں دعائیں نہیں سنی جاتی, اللہ تعالیٰ ہمیں تو یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے نا وہ اس قسم کے گلے شکوے کرتے رہتے ہیں. یہ مومن کا رویہ نہیں ہے. ایک مومن وہ ہوتا ہے جو کہ اللہ کے احسانات پہ واقعی نظر رکھتا ہے, دل سے اس کا اظہار, دل سے اس کا اعتراف کرتا ہے, اس کا دل بھرا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے احسان سے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اعتراف سے, اور پھر وہ اس کا زبانی بھی اظہار کرتا ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کے سامنے بھی. اور دوسرا یہ کہ پھر تیسرا یہ آ جاتا ہے کہ جب اتنا سب کچھ ہوتا ہے نا, تو پھر انسان
اور زیادہ مطیع اور فرما بردار بن جاتا ہے، یعنی پھر اس کے عمل میں بھی وہ شکر گزاری آ جاتی ہے، وہ اور زیادہ بندگی کرتا ہے، اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور زیادہ سبمیشن کرتا ہے اپنی اللہ تعالیٰ کے سامنے، بالکل اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ پاؤں پہ ورم آ جاتا. تو لوگ پوچھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں اس طرح کرتے ہیں، مطلب ظاہر ہے آپ تو اللہ کے نبی ہیں، تو آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے تھے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اتنی اللہ نے میرے اوپر نعمتیں کی ہیں. تو یہ چیز ہے کہ شکر جو ہے نا وہ محض زبانی نہیں ہوتا، وہ دل میں بھی ہونا چاہیے اعتراف، اور پھر عمل سے بھی اظہار ہونا چاہیے. پھر جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے اس کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے. پھر اگر اللہ نے آنکھ دی ہے، زبان دی ہے، کان دیے، سب کچھ، پھر اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہونی چاہیے. یعنی زبان سے بھی پھر کوئی غلط بات نہیں نکلنی چاہیے، ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ غلط راستے پر نہیں چلنے چاہیے، سوچیں بھی جو ہیں وہ غلط راستے پہ نہیں جانی چاہیے، نظر بھی غلط طرف نہیں جانی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے. اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہی ان کو بھی آپ استعمال کریں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی دی ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کاموں میں ہی آپ لگائیں، اس کو بھی غلط کاموں میں یا ضائع کرتے ہوئے نہ لگائیں. اور پھر آپ کے پاس اگر وقت ہے، وقت بھی تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا، اگر آپ کو وقت ملتا ہے تو اس کو بھی ضائع نہ کریں، اس کا بھی بہترین استعمال کریں. ٹھیک ہے. یہ ہوتی ہے نعمتوں کی قدردانی اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اعتراف کرنا. ٹھیک ہے. اور اس کو کہتے ہیں شکر کرنا. ٹھیک ہے. اور جب انسان اس طریقے سے شکر کرتا ہے تو پھر نعمتوں میں دوام بھی ہوتا ہے، اضافہ بھی ہوتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے میں اور زیادہ تمہیں دوں گا. یعنی اس میں زیادہ ہونا جو ہے اس میں کوانٹٹی وائز بھی ہے، اور ویسے بھی نعمتوں کا برقرار رہنا، ہمیشگی ہونا، نعمتوں میں دوام ہو جانا، یہ بھی اس میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک شکر تم یہ کہا گیا، اور دوسری بات جو کی گئی وہ آمن تم والی کی گئی کہ اگر تم ایمان بھی لے. اور جس طرح ایمان کی بات پچھلی آیت میں بھی آئی تھی، خالص ایمان، جس کو ہم نے کل کافی ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ ایمان بھی پھر خالص والا ہونا چاہیے. تو اگر ایسا کردار ہوگا، ایسا رویہ ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کیوں عذاب ملے گا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، آن دی اپوزٹ اگر آپ دیکھیں کہ اگر اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے یا اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے یا سزا ملتی ہے، تو پھر اس کے پیچھے ریزن ہوتی ہیں. اس کے پیچھے ریزن یہی ہوتی ہیں کہ تمہارا رویہ ناشکری والا تھا، تمہارا ایمان جو ہے وہ خالص نہیں تھا. رویہ ناشکری والا. پھر عملی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں گے نا، یہ نہیں کہ زبانی تو الحمدللہ بولتے لے، باقی جو ہے وہ عملی طور پر اس کا کوئی اظہار تھا ہی نہیں. ناشکری کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرتے رہے. تو اگر ایسا رویہ ہوگا تو اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا سے یا پکڑ سے یا عذاب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ایمان لائے، خالص اپنے ایمان کو کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے. اور بہترین کلمہ شکر جو ہے، افضل الکلمۃ شکر الحمدللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ. تو الحمدللہ بولیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرونی، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. تو یہ چیزیں یہ پڑھ چکے ہیں آپ پہلے بھی. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ یہی سمجھانے کے لیے کرتے ہیں کہ ایک مومن کا رویہ ہونا کیا چاہیے. تو پھر ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا آیت کے اینڈ پہ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ قدردانی کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب علم بھی رکھنے والے ہیں. اب دیکھیں جب یہ شکر کا ورڈ اللہ تعالیٰ کے لیے آئے گا نا، تو اس میں پھر ہم شکر کرنے والا، شاکر کا مطلب ویسے تو شکر کرنے والا ہوتا ہے، لیکن کچھ الفاظ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آتے ہیں تو ان کا مطلب ذرا بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کے لیے وہ الفاظ یوز ہو رہے ہیں نا، تو اب ہم اس کا مطلب دیکھیں کہ قدردانی کرنے والا ہے.
یعنی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اپنے ایمان کو خالص کرے، شعوری ایمان لائے، ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کرے، شکر کے تقاضوں کو بھی پورا کرے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بہت زیادہ قدردانی ہے ایسے انسان کی کہ یعنی وہ تھوڑا سا بھی عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا کئی گنا بڑھا کے اس کا اجر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے گناہوں کو تو ویسے ہی معاف کر دیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہی ہے نا کہ انسان اتنے گناہ کر کے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، کیسے کیسے بھی گناہ انسان کر لے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. انسان تھوڑا سا بھی عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ میں تو کئی گناہ اس کا بڑھا کے تمہیں اجر دیتا ہوں. بلکہ آپ دیکھیں کتنے نافرمان ہیں، کافر ہیں، فاسق فاجر لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کی نہ تو رزق بند کرتے ہیں، روزی دینا بند نہیں کرتے، نعمتوں سے نوازنا بند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ تو سب کو دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو سب کے لیے ہی سب کچھ دینے والے ہیں. تو جو اس طرح کا رویہ اپنائے کہ اللہ پہ ایمان خالص رکھے، یعنی ہر طرح کے شرک سے بھی پاک ہو، ایمان کے سب تقاضوں کو پورا کرے، اور اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ قدردانی بھی ہے. اور پھر دوسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے اپنی یہاں پہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والے ہیں، بہت زیادہ علم رکھنے والے. کس چیز کا؟ کہ واقعی کسی کا ایمان کیسا ہے، کتنا اس میں اخلاص ہے، اور کون جو ہے وہ واقعی شکر گزار ہے، دل سے شکر گزار ہے، یا واقعی اوپر سے کر رہا ہے، یا کون جو ہے وہ ناشکری کر رہا ہے. یہاں پہ دیکھیں شکر تم اور آمن تم، ان لوگوں کے لیے دو بتائے گی کہ یہ صفات تم اپنا لو. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق اپنی شاکرن اور علیمن والی صفات جو ہیں وہ بتائیں. یعنی شکر تم کے حوالے سے آپ شاکرن لے لیں کہ تم شکر کرنے والے بنو گے تو اللہ تعالیٰ قدردانی کرے گا، اور آمن تم کے حوالے سے علیمن کے جیسا بھی تمہارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ دونوں صفات علیحدہ بھی ان دونوں صفات کے ساتھ آئیں گی. یعنی تمہارا شکر کیسا ہے، تمہارا ایمان کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت قدردانی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والے ہیں. مطلب دونوں طرح سے آپ اس کو لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات جو اینڈ پہ بتاتے ہیں نا، ان پہ ذرا غور کرنا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے. تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہمارا رویہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار نعمتیں، بے تحاشا نعمتیں ہیں انسانوں کے اوپر، لیکن بات صرف یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ قدر نہیں کرتا. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی دی، صحت تندرستی بھی دی، زندگی بھی دی، اور اس سے مطلوب صرف یہ ہے کہ اس نے بندگی صرف اللہ کی کرنی ہے. لیکن اتنی سی بھی جو بات ہے نا، انسان اس کو بھی نہیں مانتا، اور اس میں بھی وہ سرکشی، نافرمانی، شیطان کے راستے پہ چلنا، ساری یہ وہ چیزیں کرتا ہے جس سے اس کو روکا گیا. ٹھیک ہے. تو پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ گلے شکوے کرنے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے یہ ایک کردار بتا دیا کہ ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور اگر کوئی غلط اس طرف گیا ہوا ہے تو وہ توبہ کر لے، پلٹ آئے، خالص کر لے، خود کو اصلاح کر لے اپنی. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مومنین کے ساتھ ہی شامل کرے. یہاں پہ یہ والا سپارہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. نیکسٹ آگے سے میں پڑھ رہی ہوں پارہ نمبر 6، آیت نمبر 148 بن رہی ہے. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، ہاں مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور خوب جانتا ہے. لا نہیں، یحب وہ پسند کرتا، ہا بابا حب ہوتا ہے نا پسند کرنا، محبت رکھنا، اور یا جو ہے آتین والا وہ کے معنوں میں ہے. ٹھیک ہے. تو نہیں وہ پسند کرتا. کون نہیں پسند کرتا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. الجہرا ظاہر کرنا، اونچی آواز میں کہنا، زور سے کہنا، کھلم کھلا کہنا، اعلانیہ یا بلند آواز سے کہنا. آپ نے جہری اور سری نماز شاید سنا ہوگا کہ جس طرح
کچھ نمازیں ہوتی ہیں جن میں فجر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی، کہ ان میں تلاوت جو ہے وہ اونچی کرتے ہیں امام جو ہے، تو اس کو جہری نماز کہتے ہیں. اور سری نماز ہوتی ہے جس میں تلاوت نہیں کی کرتے، وہ بس صرف اللہ اکبر بولتے ہیں رکوع کے وقت یا سجدے کے وقت. ظہر اثر کی جو ہوتی ہے اس میں خاموشی رکھی جاتی ہے، تو اس کو سری نماز کہتے ہیں. تو جہر کا مطلب ہوتا ہے اعلانیہ، بلند آواز، ظاہر کرنا، کھلم کھلا کرنا. ٹھیک ہے. اور بسوئی، سو جو ہے وہ برائی کے لیے آتا ہے، سین واو حمزہ. ٹھیک ہے. اور بازر بھی جو ہے کو کے معنوں میں ہوگا یہاں پہ. ٹھیک ہے. برائی کو یا برائی کا، جو بھی آپ اس کو جس طریقے سے بھی مطلب اس کا آپ لے رہے ہیں، یعنی با محاورہ جیسا بھی لے رہے ہیں. من القولی، بات میں سے، قول کہتے ہیں بات کو، الا مگر، من جو کوئی، ظلم کیا گیا. ظلمہ ہوتا ہے جس پر ظلم کیا گیا، مجہول ہے یہ. ٹھیک ہے. وَكَانَ، اور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، سمیعاً، خوب سننے والا، علیماً، خوب جاننے والا. ٹھیک ہے. سین میم عین، اور عین لام اور میم اس کے روپ ہے. اب یہاں پہ جو ہے ایک آپ کہہ لیں کہ جو معاشرتی اصلاح ہے اس کے اصول یہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں ان آیات میں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک تو یہ جو منافقین تھے اور ان کے ساتھ مختلف قسم کے پرابلم ظاہر ہے یہ کرتے رہتے تھے. منافقین بھی تھے، کفار بھی تھے، سارے ہی تھے ساتھ، مشرک بھی، یہود و نصارہ سب جن کے ساتھ ظاہر ہے معاملات تو تھے ہی. تو اب ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ایک اصلاح بھی کرتے ہیں، اخلاقی تربیت بھی ان کی ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں کہ تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اس آیت میں جو یہ بیان کیا جا رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ برائی کو کھلم کھلا کہنا یا کرنا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے. اس میں برائی کی تشہیر سے بھی منع کیا جا رہا ہے، یعنی بری بات جو ہے اس کو مشہور کیا جائے، اس کو کھلے عام اس کا ذکر کیا جائے. اور اسی طرح کسی بھی گناہ کو یا برائی کو اوپنلی کرنا، اس کے لیے بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے. دیکھیں برائی ویسے یا گناہ تو ویسے بھی کرنا ممنوع ہے، چاہے پردے میں بھی ہو، لیکن اوپنلی کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ پھر شدت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. جب انسان کھلے عام برائی کرتا ہے نا، پھر یعنی آپ کہہ لیں کہ دوسروں کو بھی جو ہے، یعنی اس کے اثرات جو ہے نا وہ دور رس ہو جاتے ہیں. پھر دوسرے بھی جو ہے وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں یا وہ بھی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو جرم جو ہے ظاہر ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے نا، کیونکہ اس سے پھر دوسرے لوگوں کے اوپر بھی اثر ہو رہا ہے، ان کو بھی شے مل رہی ہے، ان کو بھی آئیڈیا مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح برائی کی بے شک اگر چھپ کے تھی یا برائی کی ایسے تھی کہ اس وقت کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن خود سے انسان اس کی تشہیر کر رہا ہے، خود سے اس کو مشہور کر رہا ہے، دوسروں کے سامنے جا جا کے بتا رہا ہے، چاہے وہ اپنی کی ہوئی برائی تھی یا اس نے کسی کی برائی دیکھی تھی ہوتے ہوئے، اس کو جا جا کے بتانا. اور اس میں جس میں پیچھے کوئی مقصد بھی نہیں ہے، بس ایسی یعنی گوسپنگ کا مقصد ہے، یا آپ کہہ لیں کہ کوئی اپنا کوئی روب ڈالنے کا مقصد ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی بہت زیادہ کنڈیم کی گئی ہے اور یہ بھی ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس کے معاشرے کے اوپر جو ہے نا وہ برے اثرات ہوتے ہیں. لیکن اگر انسان نے گناہ کیا ہے تو اس کو ندامت ہونی چاہیے نا، شرمندگی ہونی چاہیے، جو کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے پچھلے آیات میں بتایا. اور اس کو پھر اس ندامت سے توبہ کرنی چاہیے. ندامت کے بعد تو رویہ پھر یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نہ یہ کہ ارد گرد بیٹھ کے لوگوں میں یا دوستوں میں وہ اس کا چرچا کرتا پھرے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ تو یعنی بہت زیادہ ڈھٹائی والا رویہ ہے کہ ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کیا جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے خوف کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ اگر کوئی غلط ہو گیا ہے تو انسان اس پہ شرمندہ ہو، اس کو چھپائے، پردہ ڈالے. یہ تو حیا کا بھی تقاضا ہے. وہ پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی مانگے، نہ یہ کہ اس کی تشہیر کرنا شروع کر دے اور اس پہ فخر کرنا شروع کر دے. یہ تو بہت تکبر کی بات ہے کہ انسان کو اپنے گناہ پر ندامت بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی پکڑ کا ڈر نہیں ہے، الٹا بڑا فخر ہو رہا ہے اپنے گناہ پہ اور بڑی دیدہ دلیری سے وہ لوگوں کو بتا رہا ہے. یعنی اللہ کے سامنے بہت زیادہ سرکشی والا رویہ یہ ہو جاتا ہے. جیسے دیکھیں آج کل یوتھ میں یہ پرابلم ہے نا، لڑکے لڑکیاں اپنے غلط کاموں کو بڑے فخر سے محفل میں بیٹھ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں اور بڑا خوش ہو رہے تھے، میں تو جی فلاں کے ساتھ ڈیٹ پہ گیا، میں نے فلاں کو پٹا لیا، میں نے یہ کر لیا وہ کر لیا. اور لڑکیاں بھی آج کل تو مطلب اس قسم کی باتیں کرنا اب کوئی معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا. تو یہ تو مطلب
آپ دیکھیں اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے نا, کیونکہ ہوتا ہے اس سے یہ کہ پھر دوسرے بھی متاثر ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا اس نے یہ کیا میں بھی یہ کروں تاکہ میں بھی کل کو ان کے بیٹھ کے ان میں یہ بات کروں تو میری بھی واہ واہ ہوگی, لوگ میرے سے بھی امپریس ہوں گے, کیونکہ وہ لوگ پھر اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور پھر اس کو انجوائے بھی کیا جا رہا تھا اور اس کو بڑا زبردست. اور آج کل تو اسٹیٹس سمبل ہی بن گیا, اسی لیے بن گیا نا کیونکہ ان چیزوں کو کھلے عام ڈسکس کرنا اور ان چیزوں کی کھلے عام تشہیر کرنا برا نہیں اب سمجھا جاتا. ایک زمانہ تھا کہ جب یہ چیزیں جو تھیں وہ بہت زیادہ معیوب سمجھی جاتی تھی, لیکن آہستہ آہستہ یہی ہوا کہ وہ چیزیں چونکہ ان کی تشہیر اس طریقے سے کی گئی میڈیا کے ذریعے, اور لوگوں کو بھی یہ سکھا دیا کہ عام بیٹھ کے ان چیزوں کو ڈسکس کر لو, باتیں کر لو, تو وہ چیز اب آہستہ 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 اب وہ بری ہی نہیں لگتی. تو یہی نقصان ہوتا ہے برائی کو کھلے عام کرنے کا یا کھلے عام اس کا اظہار کرنے کا, کہ وہ چیز پھر آہستہ آہستہ انسان کو بری نہیں لگتی. وہ انسان کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ تو ایک نارم ہی بن گیا, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ایک اصول بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی برائی کسی کی دیکھی ہے تو اس کو جا کے جو ہے وہ بدنام کرنے کے لیے, بس صرف مزے لینے کے لیے, وہ برائی دیکھنے کے اوپر رویہ تو یہ ہونا چاہیے نا کہ اس کو یا تو روکنے کی کوشش کرو, ہاتھ سے روکو, زبان سے روکو, یا دل میں برا جانو. یہ نہیں کہ آپ اس کو جس طرح آج کل ایک وہ چلا ہوا ہے کہ وہ اپنی سوشل میڈیا پہ ڈالنے کے لیے بھاگ بھاگ کے لوگوں کے پیچھے کیمراز اور مائک لے کے, اس میں کوئی خیر کا مقصد نہیں ہوتا, اس میں کوئی اصلاح کا مقصد نہیں ہوتا, اس میں صرف ایک اپنا وہ نفس ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے میں اپنی کو ویڈیو بنا لوں اور اس پہ مجھے ویوز مل جائیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں نا. اور اس طریقے سے برائی تو اور پھیلتی ہے, آپ اور زیادہ اگلے کی جو گناہ ہے اس کو کیوں آپ لے کے سامنے آ رہے ہیں. اور پھر جس طرح میں نے کہا کہ اپنے ہی گناہ کو بھی انسان اوپنلی, اب جس طرح سوشل میڈیا پہ بڑے آرام سے اس کو ڈسکس بھی کر رہی ہیں یا بڑے آرام سے اس کو سامنے بھی لے کر آ رہی ہیں. ایک بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے. اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات میں برائی کرے اور صبح کہے کہ میں نے تو رات میں فلاں فلاں برائی کی تھی, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے گناہ پر پردہ ڈالا تھا مگر اس نے خود ہی وہ پردہ چاک کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو پردہ ڈالا اور انسان خود ہی اٹھ کے اپنے پردے خود ہی چاک کرنے والی بات ہے نا, جب اس طریقے کی بات انسان کرے گا کہ خود ہی اٹھ کے سب کو بتائے گا, ٹھیک ہے نا. تو نہ تو اپنے گناہ اٹھ کے دوسروں کو بتائیں اور نہ دوسروں کے جو ہیں, اگر آپ نے کسی کی کوئی دیکھی ہے برائی ہوتے ہوئے تو اس کو بھی نہ جا کے گوسپنگ کے لیے یا بس مزے لینے کے لیے آپ دوسروں کے سامنے بیان کریں, بس خاموش ہو جائیں جو ہے اس پہ, اس طریقے سے اس کی تشہیر نہ کریں, ٹھیک ہے. تو گناہ کی تشہیر کے لیے بھی ہے اور کھلے عام گناہ کرنے, دونوں کے لحاظ سے یہ چیز ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ وہ زبان کھولے برائی پر. ہاں ایک یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دے دی ہے, الا من ظلم, یعنی ایکسیپشن یعنی ایک استثنائی صورتحال کے ہر ایک کے لیے نہیں ہے, اگر کسی کے اوپر کوئی ظلم ہوا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم دیتے نا تو پھر اس میں جو کوئی تھوڑی بہت گنجائش ہوتی ہے, یعنی احکامات جو ہے نا وہ بہت زیادہ حکمت کے تحت ہی دیے جاتے ہیں, جو اس میں تھوڑی بہت گنجائش ہوتی ہے اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ برقرار رکھتے. ایسے نہیں ہوتا کہ بالکل ہی یعنی سارے ایک بلینکٹ کر کے بات کرتی جائے. دیکھیں اگر کسی کے اوپر کوئی ظلم ہوا ہے, کسی بھی طرح کا کوئی ہوا ہے, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے, چاہے وہ کوئی گھریلو معاملات ہے, فرض کریں کسی شوہر نے بیوی کے اوپر ظلم کیا ہے, یا سسرال والے جو ہیں وہ جس طرح کے عموماً جو ایگزامپل ہمارے معاشرے میں بہت کامنلی ہوتی ہے. اب وہ بچی اگر آ کے شوہر کے ظلم کا اظہار کر رہی ہے اپنے گھر والوں سے تو وہ جائز ہے, اس میں کچھ بھی ناجائز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے, ظاہر اس نے بتانا ہے کسی کو جا کے, اور بتانا چاہیے, کیونکہ ظلم کے خلاف تو آواز اٹھانے کا کہا گیا ہے, ظلم کو برداشت کرنے کا نہیں کہا گیا. یہ ہمارے عموماً سمجھا جاتا ہے کہ شاید ظلم برداشت کرنا صبر ہے. ظلم برداشت کرنا صبر نہیں ہے. صبر تو یہ ہے کہ آپ نے جو ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ کا ری ایکشن جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے, لیکن ظلم کے خلاف آپ کا ری ایکشن ہوگا. اس میں چاہے آپ عدالت میں جا کے کچھ بتا رہے ہیں, یا آپ فرض کریں آپ نے کوئی اپنا کیس کیا, وکیل کیا, اس کے سامنے سب آپ چیزیں اگلوں کی بتا رہے ہیں, یا آپ اپنے گھر والوں کو آ کے بتا رہے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ جائز ہے, ٹھیک ہے نا. تو
اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، چاہے وہ کسی حاکم کے پاس یا عدالت تک کے پاس جا کے اپنے ظلم کو ظاہر کر رہا ہے تاکہ اس کے ظلم کا مداوع ہو سکے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہے. یا اگر وہ کچھ ایسے لوگوں کو اپنے دل کی بات کر رہا ہے جو اس کی مدد کر سکیں، جو اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں، جو اس کے خیر خواہ ہوں، ٹھیک ہے نا، اس معاملے میں بھی ٹھیک ہے. اور بعض دفعہ ظلم کی تو پھر مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں نا. فرض کریں کسی کے اوپر اگر کوئی غلط الزام لگا دیا گیا ہے، وہ بھی اپنی صفائی دے سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں عموماً جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو عورتوں کی بہت زیادہ عصمت جو ہے وہ خراب کی جاتی ہے، اور ان کی اوپر مختلف قسم کے الزامات لگا کے. تو ایسے میں ظاہر ہے اس عورت نے بولنا ہے اور اپنے لیے صفائی دینی ہے. یا کوئی بھی ہے، اگر کسی کے اوپر خواہ میں کوئی چوری کا الزام لگ رہا ہے یا کسی قسم کا بھی، تو وہ ظاہر ہے اپنے لیے اس نے آواز اٹھانی ہے یا اپنی صفائی دینی ہے یا بتانا ہے. کیونکہ خواہ میں آپ کے اوپر کوئی الزام لگاتا رہے اور آپ جو ہے وہ چپ ہو کے بیٹھے رہیں، تو یہ تو ظلم برداشت کرنے والی بات ہے نا. اور اس میں تو پھر ظاہر ہے آپ اپنے اوپر بھی اپنے ساتھ خود ہی آپ زیادتی کر رہے ہیں. تو اتنی گنجائش اسلام میں رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ظاہر یہ سب مظلوم ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کرے گا. اور کرے گا تو ظاہر ہے پھر تو وہ غیبت ہو جائے گی. لیکن مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ ظالم کی غیر موجودگی میں یا اس کی پیٹھ پیچھے اس کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے، اس کے بارے میں دوسروں کو بتا سکتا ہے. یہ غیبت میں نہیں آتا، ٹھیک ہے. لیکن اگر واقعی مظلوم ہو، مطلب ہے نہیں خواہ میں سیلف پٹی کا شکار ہو کے نہیں، واقعی اگر کسی کی طرف سے ہوا، اور پھر ایسے لوگوں کے سامنے کریں جو آپ کو یا تو کوئی ظلم کا مداوع کر سکیں، یا آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے سکیں، یا آپ کی سوچ کو مثبت کر سکیں، یا آپ کو کوئی ہمت حوصلہ یا ڈھارس دے سکیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہے. اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ ظالم جو ہے وہ بد دعا بھی دے سکتا ہے. ظالم نہیں، مظلوم جو ہے وہ ظالم کو بد دعا دے سکتا ہے کہ اگر اس کے اوپر اتنا ظلم ہوا ہے. لیکن اس میں بھی ظاہر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ جتنا ظلم ہوا ہے اتنا ہی کرنا ہے، یعنی اس سے زیادہ آپ نہ کریں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے حتی الوسع کوشش ہی کرنی چاہیے کہ اپنی آپ کو روک ہی لینا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ آگے جو عفو و درگزر سے کام لینے کی بھی بات کرے، بھی اگلی آیت بھی پڑھتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر مظلوم ہاتھ سے کوئی جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ بد دعا کر سکتا ہے، لیکن اس میں بھی پھر احتیاط کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. اوکے. تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا پھر کیا طریقہ ہے کہ جتنا کیا ہے اتنا ہی واپس لوٹاؤ، بہت زیادہ اس میں آگے نہ بڑھ جاؤ. جس طرح نا جزاء سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، یہ بھی آتا ہے نا اس میں سورۃ الشورى میں آتا ہے کہ برائی کا بدلہ اسی کے مثل کی برائی ہے، لیکن جو درگزر کرتے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند تو یہ ہے کہ انسان درگزر کرتے اور معاف کرتے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی مطلب آپ برابر کا بدلہ لے سکتے ہیں، یہ تو اتنا تو اسلام میں ہے، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ. لیکن یہ ہے کہ بس اتنا ہی، اس میں پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ چونکہ انسان ہوتا یہ ہے کہ عموماً پھر بدلہ لینے میں آگے ہی بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ تلقین یہی ہے کہ معاف کر دو، درگزر سے کام لے لو، تو یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اگلی آیت کر لیتے ہیں، پھر اس کا تھوڑا سا ایک ریویو بھی دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ جو ہیں خوب سننے والے بھی ہیں، خوب جاننے والے بھی ہیں. یعنی اگر کوئی مظلوم کی پکار ہے اس کو بھی سننے والے ہیں، اور اس کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کا علم رکھنے والے ہیں. جو بھی ظالم ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نیتوں کو بھی جاننے والے ہیں، سوچوں کو بھی جاننے والے ہیں، ماضی حال مستقبل سب کا علم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اور کوئی برائی کر رہا ہے کس طرح سے کر رہا ہے، خواہ میں جا کے اس کی تشہیر کر رہا ہے یا کس مقصد سے وہ جا کے دوسروں کو بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ علم ہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جو ہوں کوئی اس طرح کا غلط کام کر کے تو اللہ تعالیٰ کی نظر سے یا پکڑ سے بچ جاؤں گا، ایسا نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ کسی نے کوئی دعا کی ہے یا بد دعا کی ہے یا ظلم کیا ہے یا برائی کی تشہیر کی ہے، جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے سب کچھ. اور اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں، خوب علم رکھنے والے بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ان میں رہنی چاہیے.
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی کی برائی سے درگزر کرو بس یقیناً اللہ تعالیٰ خوب معاف کرنے والا اور پوری قدرت رکھنے والا ہے. ان اگر تبدو تم ظاہر کرو، دوبدو ہوتا ہے نا، با دال واو سامنے آنا، ظاہر کرنا، ٹھیک ہے، اور تا جو ہے تم کے لیے، اگر تم ظاہر کرو کس کو، خیرن خیر کہتے ہیں نیکی کو، کسی نیکی کو، او یا تخفوہ تم خفیہ رکھو اس کو، خافا یا یعنی تم چھپاؤ اس کو، تا تم کے لیے اور ہو اس کے لیے، یعنی تم خفیہ رکھو اس کو یا تم چھپاؤ. اب اس میں دیکھیں خافا اور واو ہے لیکن اس کے روٹ ورڈ میں خافا یا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. او یا تعفو تم عفو درگزر سے کام لو، تا تم والا عین فا واو روٹ ورڈ ہے، عفو درگزر یعنی تم معاف کر دو. ان سے کس سے، سو ان برائی سے، ابھی میں نے آپ کو بتایا سین واو حمزہ برائی کے لیے آتا ہے. فَإِنَّ تو بے شک اللہ اللہ تعالیٰ کانا ہے عفواً خوب معاف کرنے والا، قدیراً بہت قدرت رکھنے والا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے کیونکہ پچھلی آیت میں برائی کے حوالے سے بات ہوئی نا، تو یہاں پہ اب نیکی یا خیر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ خیر یا نیکی کو تم خواہ چھپا کے کرو یا ظاہر کر کے کرو، دونوں لحاظ سے ٹھیک ہے. یعنی جس طرح برائی کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا کہ کھلے عام کرنا بھی غلط ہے، کر کے اس کی تشہیر کرنا بھی غلط ہے، ٹھیک ہے. تو نیکی کو تم چاہے چھپا کے کرو یا ظاہر کرو، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. لیکن برائی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو تم نے بڑھاوا نہیں دینا، اس کی تشہیر نہیں کرنی، اس کی پردہ پوشی کرنی ہے. تو اسی طریقے سے یعنی معاشرے کی اصلاح ہوگی، ورنہ برائیاں پھیلیں گی. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقہ یہ بتا دیا کہ تم برائی کو معاف کر دو تو اس سے بھی اصلاح ہوگی، ٹھیک ہے. یعنی معاشرے میں نیکی کا فروغ ہوگا اور اصلاح ہوگی اگر درگزر کا معاملہ انسان کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو ہی ظاہر ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کی فضا ہوگی، تو ہی آپس میں جو ہے وہ تھوڑی معاملات جو ہے وہ درست رہیں گے. ورنہ ہر کوئی جو ہے وہ اسی اس پہ آ جائے کہ اب میں نے اس نے یہ کیا، میں نے اس سے یہ بدلہ لینا ہے، پھر وہ اس سے بدلہ لے گا، پھر وہ اس سے بدلہ لے گا، اور وہ چلتا جائے گا چلتا جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایک ایسا اصول بتا رہے ہیں کہ جس سے معاشرے میں جو فساد ہے اس کو روکا جا سکے اور معاشرے کی اصلاح ہو سکے، ٹھیک ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اینڈ پہ جو اپنی صفات بتائی ہے نا، عفواً قدیرہ بتائی ہے. عفواً غفورہ آتا ہے نا عموماً تو کہ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے، لیکن یہاں پہ عفواً قدیرہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی قدرت رکھتا ہے تمہاری پکڑ کرنے کی، یٹ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیتا ہے. تو تم بھی قدرت رکھنے کے باوجود اوتاف انسوئن کہ اگر تم برائی سے درگزر کر لو، معاف کر دو، چھوڑ دو، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اور اس میں معاشرے کی بھی اصلاح ہوگی، ٹھیک ہے نا. اور اس میں بھی ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، کیونکہ عموماً انسان یہی سوچتا ہے نا کہ اگر میں نے اس کو معاف کر دیا تو اب تو میری عزت کم ہو جائے گی، اور وہ ایک انا بھی آڑے آ جاتی ہے کہ اب اس نے یہ کیا ہے میں نے اس کو وہ کرنا ہے، ابھی یہ کرے گا تو میں نے اس کو وہ کرنا ہے. اور یہ بڑی آزمائش کا ہی وقت ہوتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ بہت زیادہ غلط کرے اور اس کو معاف کرنا، تو اس میں لیکن یہ کہ ہمارے دین میں جو ایک سمجھایا گیا، یہ تلقین کی گئی ہے نا، وہ یہی کی گئی ہے کہ معاف کر دو، ٹھیک ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے، حدیث لمبی ہے ابو داؤد میں، لیکن میں اس کا ایک پارٹ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا، یعنی اس نے معافی تلافی والا معاملہ کیا اگرچہ وہ حق پہ تھا، ٹھیک ہے. پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوگی کہ جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے. اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کے ظلم کو دنیا میں معاف کیا ہوگا. یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ منادی کرائی جائے گی آخرت میں کہ جن لوگوں کا اللہ کے اوپر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے. اللہ کے اوپر حق کس کا ہو سکتا ہے؟ تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے پھر جنہوں نے لوگوں کے ظلم کو دنیا میں معاف کیا ہوگا.
ٹھیک ہے. پھر ایک اور بھی ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے محلات جنت میں اونچے ہوں اور اس کے درجات بلند ہوں، اس کو چاہیے کہ جس نے اس پر ظلم کیا اس کو معاف کر دے. ٹھیک ہے. جس نے اسے کبھی بھی کچھ نہ دیا ہو اس کو دے، یعنی کوئی ہدیہ یا بخشش وغیرہ. اور جس نے اس سے ترک تعلق کر لیا ہو اس سے بھی ملنے میں پرہیز نہ کرے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ بن عمران نے عرض کیا کہ اے میرے رب، تیرے نزدیک تیرے بندوں میں سب سے معزز کون ہے؟ تو فرمایا وہ شخص جو قدرت رکھتے ہوئے معاف کر دے. پھر ایک ہے کہ جس نے اللہ کی خاطر تواضع اختیار کی اللہ اس کو بلندی عطا کرے گا. ٹھیک ہے. اور پھر ایک میں نے آپ کو بتا دی کہ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے. اور پھر ایک یہ بھی ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا، جو پچھلی آیت تھی اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے. من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. تو یہ چیزیں ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ ہمارا رویہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب اس میں ایک دو چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ برائی کی تشہیر نہیں کرنی، برائی کو کھلے عام نہیں کرنا، بلا وجہ جا کے دوسروں کے بارے میں فلاں یہ کر رہا ہے فلاں وہ کر رہا ہے، وہ بھی نہیں کرنا، ظاہر ہے وہ بھی غیبت میں آ جاتا ہے. اور لیکن اس میں پھر یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے کہ آواز آپ نے تب اٹھانی بھی ہے جبکہ دین یا دنیا کا نقصان ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. اب اس میں مختلف چیزیں آ سکتی ہیں نا. فرض کریں کوئی بندہ کسی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہ رہا تھا، آپ کو پتا چلا، اس نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا تو آپ کو پتا چلا کہ جس کے ساتھ وہ کاروبار کرنا چاہ رہا ہے وہ بندہ تو فراڈ ہے یا وہ نیک نہیں ہے یا وہ غلط قسم کا ہے. تو اب آپ ظاہر ہے اس بندے کو بتانا اب آپ کے اوپر فرض ہے. اب آپ اس کی غیر موجودگی میں اس بندے کے بارے میں بتائیں گے کہ بھئی وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس کے ساتھ کاروبار نہ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بلکہ اگلے کی خیر خواہ والی بات ہے، خیر خواہی کی بات ہے، خیر خواہ ہونے والی بات ہے، کیونکہ آپ ایک اصلاح کر رہے ہیں. یعنی اس کو اصلاح کریں یا آپ اس معنوں میں کہ آپ اس کو غلط، اس کا معاملہ غلط ہونے سے بچا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو نقصان سے بچا رہے ہیں. یا فرض کریں کسی کا کہیں ایسی جگہ پہ رشتہ ہو رہا تھا جس کے بارے میں آپ کو پتا تھا کہ وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ اس کو اس کی خیر خواہی میں، اس کی ہمدردی میں اس کو بتا سکتے ہیں. اس میں چاہے آپ کو اگلے کے لیے تھوڑی سی کوئی ان کی برائی بھی کرنی پڑی ہے یا ان کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے، یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے. اسی طرح گواہیاں جب دی جاتی ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے عدالت میں کہ آپ کسی کے اگینسٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں نا، کسی کے فور اور کسی کے اگینسٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو اگر سچی گواہی ہے اور اس میں آپ کو کسی کے اگینسٹ بھی بولنا پڑا ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہے. ظاہر ہے وہ بھی کرنا ہے، اس کی بھی اجازت ہے، بلکہ کرنا چاہیے. تو کوئی شرعی عذر یا مصلحت ہو تو پھر آپ کسی کی عیب جوئی کر سکتے ہیں. کسی مصلحت یا کسی خاص ریزن یا کوئی شرعی عذر جو ہے اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کسی کی برائی نہ کریں. بلا وجہ جو برائیاں کرنا وہ غیبت میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو خلاصہ اس ساری چیز کا کیا ہوا کہ برائیاں، گناہ علل اعلان کرنا یا ان کی تشہیر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، ما سوائے اس کے لیے جس کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہو. اگر وہ بات کر دے تو وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ دیکھیں اگر مظلوم بات نہیں کرے گا تو وہ مزید ظلم سہتا جائے گا. جو میں کہہ رہی تھی نا کچھ پوائنٹ سمجھنے کے ہیں کہ اگر وہ نہیں آواز اٹھائے گا تو وہ ظلم سہتا جائے گا، اور یہ غلط ہے. یہ چیز ہمارے دین میں انکریج نہیں ہے. ظلم کے خاتمے کے لیے آپ کو آواز اٹھانی پڑتی ہے، کسی سے بات کرنا پڑتی ہے، کسی کی مدد لینی پڑتی ہے. کوئی آپ کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے، کوئی آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے. یعنی آپ دیکھیں عورتیں ہیں، بچے ہیں، یا کوئی بھی کمزور لوگ ہیں، جو کہ اکثر معاشرے کے یہی کمزور لوگ ہوتے ہیں جو مظلوم ہوتے ہیں نا. فرض کریں کسی عورت پر ظلم ہو رہا ہے، اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ گھر میں بیٹھی اپنا ظلم سہتی جائے، اس کے اوپر چاہے مار پیٹ ہو رہی ہے یا ویسے جس طریقے سے بھی اس کو فزیکلی یا ایموشنلی ابیوز کیا جا رہا ہے، چپ کر کے سہتی رہے گی تو پھر ذہنی مریضہ ہی بنے گی نا، کولیپس کر جائے گی ایک دن. اور دوسرا طریقہ یہ کہ وہ خود آواز اٹھائے اپنے لیے یا اپنے ماں باپ بہن بھائی جو ہیں ان سے جا کے مدد لے، ان کو بتائے. تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ غیبت کرنے میں نہیں آتا.
کیونکہ ظاہر اگر وہ واقعی حقیقی مظلوم ہے، محض عادتاً بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو ایسے نہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں پھر ایک چیز بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کو بھی کوئی آپ کے دوست ہے یا کوئی رشتے دار آپ کو اپنا کوئی مسئلہ بتا رہا ہے تو فوراً یہ مت کہہ دیں نہیں جی ہم تو غیبت نہیں کرتے کسی کے. یہ بھی تھوڑا سا ایکسٹریم کا رویہ ہے، کیونکہ ہوتا عموماً یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ دین سمجھنا پڑھنا شروع کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا ہے نا، تو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں مشورہ لینے کے لیے، یا ان کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ جو ہے وہ ہمیں شاید کوئی صحیح بات بتا دے. ٹھیک ہے، تو حکمت سے بات کریں، آپ اس کی بات سنیں. ہو سکتا ہے وہ واقعی مظلوم ہو سکتا ہے وہ واقعی مدد چاہ رہا ہو، تو آپ اس کی بات سنیں، اس کو اچھا مشورہ دیں. اگر وہ آپ کو قابل بھروسہ سمجھ کے آپ کی بات کر رہا ہے، کوئی اچھا دینی مشورہ اس حوالے سے اس کو دے دیں. بیلنس رہ کے بھی تو ہم بات کر سکتے ہیں نا، یا اس کو سمجھائیں. اگر ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں تو مدد کر لیں، جو اس پہ ظلم کر رہا ہے اس سے بات کر لیں، یا اگر اس کو کہیں اور سے ہیلپ نہیں مل رہی تو ہم اس کو ہیلپ دلانے کی کوشش کریں. یعنی جو آپ کی دسترس میں ہے وہ آپ ضرور کریں. ٹھیک ہے، صاف نیت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ آپ کسی کی ہیلپ ضرور کریں. یعنی یہ کہہ کے بھی کسی کو ایک دم نہیں منہ اس کا بند کر دیں کہ بھئی ہم تو غیبت نہیں کرتے. تھوڑا سا بعض لوگ اس طریقے بھی اس میں ایکسٹریم رویے پہ جاتے ہیں. تو یہ جو تھوڑی سی گنجائش رکھی گئی ہے نا، میں صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ سورۃ المجادلہ کے شروع میں، جہاں پہ 28واں سپارہ شروع ہوتا ہے نا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. وہاں پہ سے وہ جو ایک خاتون جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنے شوہر کی بارے میں بتا رہی تھی کہ وہ ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی ان کی بات، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ بات کر رہی تھی، اور وہ اللہ کے ساتھ بھی شکوہ کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے بھی وہ بات اپنے. تو یہ آپ دیکھیں انہوں نے بھی بات آ کے ظاہر اپنی شوہر کے ظلم کی ان کی ایبسنس میں ہی کی تھی نا، ایک ظلم کا اظہار کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کہ بھی وہ ان کی مدد کریں یا ہیلپ آؤٹ کریں. اور آج تک قرآن مجید میں وہ آیت ہے اور پڑھی جاتی ہے. تو میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ہر چیز کو ہم غیبت کے اس میں لے جا کے یہ نہیں کر سکتے کہ اب بیٹی ہے یا بہن ہے تو آپ اس کو کہ نہیں تم شوہر کی غیبت نہ کرو آ کے، یا یہ نہ کرو. ایسی بات بھی نہیں ہے. اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے نا تو وہ بات آپ نے اس کی سننی بھی ہے اور اس کو سپورٹ بھی کرنا ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک تو ویسے ہی غیبت کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، ویسے بھی بعض دفعہ اگر بچیاں جب آئیں یا کریں تو ان کو سپورٹ نہیں کیا جاتا، یا پیرنٹس جو ہے اس چیز کو ٹھیک نہیں سمجھتے. یہ بھی غلط بات ہے. اچھا، اور پھر یہ بھی کہ جس طرح اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی حکومت ہے چاہے وہ کوئی حکمران ہے، وہ اگر لوگوں کے حقوق غصب کر رہے ہیں، وہ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف آواز اٹھانا یا ان کی اصلیت لوگوں کے سامنے لانا یہ بھی غیبت میں نہیں آتا. کیونکہ وہ ظلم کر رہے ہیں نا، تو آپ ظالم کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، آپ مظلوم کا ساتھ دے رہے ہیں. یعنی اگر آپ لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں، یا آپ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، یا جو ان کے گناہ یا ان کے جو ظلم ہے ان کو سامنے لے کر آ رہے ہیں، تو یہ بھی اس میں نہیں آتا. لیکن اس میں جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک صحافتی نکتہ بھی باریک سا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں نیت کیا ہے اور کس حد تک کیا جا رہا ہے، ضرورت کتنی ہے، یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی چاہیے. یعنی بلا وجہ بلا ضرورت وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن جتنا ریکوائرڈ ہے وہ بھی ٹھیک ہے. یعنی جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا، یہ جو الا من ظلمہ ہے نا، اس کو بھی یعنی سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو، اور پھر اس کے آگے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکی جو ہے وہ چھپا کے کرو، جیسے بھی کرو. یعنی جیسا فرائض کے بارے میں آتا ہے نا کہ اگر آپ فرائض عبادات کر رہے ہیں تو آپ بتا کے کریں تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو. ٹھیک ہے، اور جو آپ کے نوافل ہیں عبادات وغیرہ وہ آپ چھپا کے کریں، کیونکہ وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن برائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کی تشہیر اللہ کو پسند نہیں ہے. اور پھر معاف کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ معاف کرو تو وہ بہتر ہے، لیکن معافی بھی جو ہے وہ ہر طرح کی سچویشن میں نہیں ہوگی. یعنی دیکھا جائے گا نا کہ پھر معاملہ کیا ہے. اگر کوئی ایسا معاملہ ہے، کوئی فساد ہے یا کوئی غلط چیز ہے، فرض کریں کوئی آپ کا مال چرا کے بھاگ رہا ہے، تو آپ کہیں گے چلو کوئی نہیں، جانے دو، خیر ہے میں نے اس کو معاف کیا. ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے آپ اس کو روکیں گے، آپ اس کو جو کسی بھی طریقے سے جو بھی آپ آگے سے ریزسٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں گے.
ہاں اگر مطلب کوئی سچویشن ایسی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں گن چلنا ہے تو وہ اپنی سیفٹی تو ظاہر ہے باہر ضروری ہے. میں صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ سمجھا رہی ہوں کہ فرض کریں, چلیں کوئی اور ایگزامپل لے لیں, اس کو نہ بھی لیں کہ کوئی, لیکن یہ بھی ویسے ایگزامپل یہ مجھے یاد ہے بلکہ ایک حدیث بھی آتی ہے کہ مجھے, میں غلط الفاظ نہ کہہ جوں لیکن کچھ اس طرح کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر میرا کوئی مال مجھ سے لے ہتھیانے کی کوشش کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اس کو روکو گے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال آپ فرض کریں کہ کوئی روز روز آپ کی انسلٹ کر رہا ہے, روز روز آپ کے اوپر غلط قسم کے الزام لگا رہا ہے, تو آپ نے اپنے حق کے لیے بولنا ہے. اگر آپ روز یہ کہیں چلو میں نے اس کو معاف کیا, چلو میں نے اس کو معاف کیا, تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی جہاں تو معاشرتی اصلاح ہوتی ہو وہاں آپ معاف کریں, جہاں بگاڑ ہوتا ہو وہاں معاف نہیں کرنا. وہاں پہ آپ نے سٹینڈ لینا ہے, وہاں پہ آپ نے کچھ کرنا ہے یا اگلے کو کچھ بتانا ہے. ٹھیک ہے نا. روز آپ کے گھر کے سامنے اگر ایک بندہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز آ کے کچرا ڈالا, روز آ کے کچرا ڈالا, آپ نے ایک دن اٹھا دیا, 2 دن اٹھا دیا, تیسرے دن یا چوتھے دن آپ اس کو روکیں گے یا اس کو منع کریں گے کہ یہ کام مت کرو. ٹھیک ہے. تو میں صرف تھوڑا سا یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو, کیونکہ عموماً ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو اتنا زیادہ کیا جاتا ہے کہ معاف کر دو اور صبر کر دو, کہ ہم لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید ظلم کے خلاف بھی چپ کرنا جو ہے وہ بھی صبر میں آتا ہے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. بس یہ تھوڑا سا ایک جو باریک نقطہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چلیں آگے چلتے ہیں, ٹائم کافی ہو گیا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ بھی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرتا ہے نا. تو بہرحال معاف کرنا افضل ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریکمینڈڈ ہے. آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے, یعنی کیا معاملہ ہے. معاف کرنے میں اگر اصلاح ہو رہی ہے تو وہ پھر اچھی بات ہے, آپ وہ کر دیں. اور اللہ تعالیٰ بھی معاف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معافی کو پسند بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قدرت کے باوجود اگر ہم بھی معاف کر دیں کہ جس سے معاشرے میں اصلاح ہو, جس سے بعض دفعہ ہوتا ہے آپس کے تعلقات ٹھیک رکھنے کے لیے آپ کو بہت سی چیزیں درگزر کرنی پڑتی ہیں, ان کو اوور لک کرنا پڑتا ہے, بہت سے تعلقات ٹھیک رکھنے کے لیے آپ کو بعض دفعہ خاموشی رکھنا ہے, اس میں خاموشی رکھنے میں اصلاح ہوتی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ تھوڑی سی اپنے اندر انسان کے جو ہے نا وہ سینس یا حکمت ہونی چاہیے کہ وہ دیکھے کہ میں نے کیا جو ہے اس کے لیے رویہ اختیار کرنا. آگے دیکھیں, ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا. یہ دونوں آیات جو ہے اکٹھی کرنے والے. جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں, اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں, اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین کوئی راہ نکال لیں, یقین مانو کہ یہ سب لوگ کافر ہیں. کافروں کے لیے ہم نے توہین آمیز سزا تیار کر رکھی ہے, یا عذاب تیار کر رکھی ہے. انا بے شک الذین وہ لوگ یکفرون وہ کفر کرتے ہیں, یا وہ کے معنوں میں کاف وارا کفر واؤن پلورل کے لیے آتا ہے, باللہ اللہ کا یا اللہ کے ساتھ, بازبی کا مطلب جو بھی آپ کر لیں, ورسلہ اور اس کے رسولوں کا, ویریدون اور وہ چاہتے ہیں, را واو دال چاہنا, یا جو ہے وہ آتا ہے ان والا وہ کے معنوں میں, ان کے یفرقوا وہ فرق کریں, فارا قاف یا وہ کے معنوں میں, بینا درمیان اللہ کے ورسلہ اور اس کے رسولوں کے, یعنی اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں, نُؤْمِنُ ہم ایمان لائے, نون جو ہے ہم کے معنوں میں آتا ہے ان والا, حمزہ میم نون جو ہے وہ ایمان لانا, وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, بِبَعْضٍ بعض پر, وَنَكْفُرُ اور ہم کفر کرتے ہیں, بِبَعْضٍ بعض کا, وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں, ان کے یتخذوا وہ بنا لیں, یا وہ کے معنوں میں حمزہ خاص زال اخذ کرنا, کچھ لے لینا, کچھ فائنڈ آؤٹ کر لینا, بینا درمیان, ذالکا اس کے, سبیلاً کوئی راستہ, اولائکا یعنی اس کے درمیان کا درمیانی راستہ وہ ڈھونڈتے ہیں, اولائکا یہی لوگ, ہم الکافرون یہ وہ ہیں جو کافر ہیں.
حقہ جو ہے وہ سچے کے لیے آتا ہے، پکے سچے کافر ہیں. وَآتَدْنَا اور تیار کیا ہم نے. آتدنا جو ہے یہ عین دال، دال اس کا روٹ ورڈ ہے، بعد اس کا روٹ ورڈ عین تا اور دال بھی بتایا، اور یہ کہتے ہیں کہ تا جو ہے وہ دال سے بدل گیا، اور اس کا مطلب تیاری کے معنی میں ہوتا ہے نا، جیسا گنتی شمار کرنا، جب آپ کہیں جا رہے ہیں تو گنتی کر کر کے چیزیں رکھ رہے ہوتے ہیں، تو تیار کرنے کی، یعنی پہلے سے کوئی چیز آپ تیار کر کے رکھیں تو اس کے لیے. اور نون الف نا جو ہے وہ ہم کے لیے آ رہا ہے، تیار کر لیا ہم نے. للکافرین لیے کافروں کے، عذابم عذاب، مہینہ جو ہے وہ رسوا کن یعنی ہون اس کا روٹ ورڈ ہے ہا واو اور نون. تو اردو میں ہم توہین کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا، توہین آمیز چیز، تو وہ اسی ورڈ سے ہے، اور یہ ہے رسوا کرنے والا، بے عزت کر دینے والا. اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیں جو یہ آیت ہے نا، بیسیکلی تو اس میں کفر کی جو ہے نا وہ مختلف اقسام ایک طریقے سے بتائی جا رہی ہیں، اور عمومی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بظاہر دیکھنے میں خطاب تو یہ لگ رہا ہے کہ یہود و نصارہ سے خطاب ہے یا مشرکین سے خطاب ہے، ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. لیکن یہ کردار کسی کا بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی دور میں ہو سکتا ہے، تو ہر ایک کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ کون سے لوگ، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ فرق کرے اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے. یعنی لوگوں کے انکار کرنے کی، کفر کرنے کی مختلف جو ہے وہ کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں نا. کچھ تو ایسے تو جو اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، اس کے رسولوں کا بھی انکار کرتے ہیں، بالکل یعنی ایتھیسٹ ٹائپ آپ کہہ لیں، ایک تو وہ لوگ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن ہدایت کے بھیجے ہوئے رسولوں کو نہیں مانتے، کہ بس جو اللہ نے کہا وہی ہم نے لینا، باقی ہم نے کچھ نہیں لینا. ٹھیک ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، بعض رسولوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن بعض رسولوں کا انکار کرتے ہیں، جیسے کہ یہود نصارہ کا معاملہ تھا. یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ہی رہے، حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا. اور عیسائی جو ہیں وہ پھر حضرت عیسیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بیچ کا کوئی راستہ نکال لیں، یعنی درمیانی راہ جو ہے نا وہ بیچ میں ہم کوئی نکال لیں، کہ ہم اپنے طریقوں پر بھی رہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کر لیں، یعنی بیچ کی کوئی چیز ہو جائے تو شاید اس سے جو ہے ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بتا دیا کہ اولئک هم الکافرون حقا، کہ یہ تو پکے کافر ہیں، اور ہم نے تو کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اب اس میں جو ہے نا سمجھنے کی بات یہی ہے کہ جو ہم سے جس دین کا تقاضا کیا گیا ہے، جس طرح کے ایمان لانے کا تقاضا کیا گیا ہے، وہ کیا ہے. یہ ہم نے کچھ دن پہلے بھی آیت پڑھی تھی جس میں ایمان کے اجزاء ہم نے پڑھے تھے. اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہر جز پر ایمان لانا ہے، کسی ایک کا بھی جو انکار ہے وہ سب کا انکار ہوگا. یعنی یہ نہیں ہم کر سکتے کہ ایک نبی کو مان لیں دوسرے کا انکار کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ شرائط رکھ دی ہے نا، تو وہ ان شرائط کے ساتھ ہی آپ سب کچھ مانیں گے تو ہی ایمان قابل قبول ہوگا. کیونکہ یہودی سمجھتے ہیں کہ نہیں بس جتنا ہمارے تک آیا ہے وہی ٹھیک ہے، اور اتنے پہ ہی ہم نے کامیاب ہو جانا ہے. اسی طرح نصارہ کا بھی یہی کانسیپٹ ہے. تو یہ غلط ہے، کیونکہ دیکھیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ ماننا کفر نہ ہوتا تو پھر تو تاریخ میں کوئی کافر تھا ہی نہیں. مسئلہ ہی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے تھا، اور مسئلہ ہی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے یا ان کی بات ماننے پہ تھا نا. پھر تو مشرکین یہود نصارہ اللہ کو تو وہ سارے ہی مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تو انکار کرتے تھے کہ نہ آپ کو نبی مانتے تھے، نہ آپ کی بات مانتے تھے، نہ آپ پہ آنے والی کتاب کو مانتے تھے. تو یہ تو اہم شرط ہے ایمان کی جس کو لازم قرار دیا گیا. ٹھیک ہے نا، تو خواہ کوئی اللہ کے اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرے گا کہ یعنی ہم صرف اللہ کو لیں گے تو رسول کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، یا رسولوں کے درمیان کوئی فرق کرے گا کہ ایک کو لے لیں دوسرے کو نہ لے لیں، یا بیچ کی راہ نکالیں، تو یہ غلط ہے.
آپ کو یاد ہوگا جب سورۃ البقرہ ہم نے پڑھی تھی نا آیت نمبر 62، تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں چونکہ ذکر صرف ایمان لانا اللہ پر اور آخرت، اس میں صرف 2 چیزوں کا ذکر ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض لوگ اس سے جو ہے نا غلط استدلال یہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس یہ 2 چیزیں ہی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان لیا، باقی انبیاء پر اور جو دیگر جو ساری چیزیں ان پہ نہ بھی لاؤ تو وہ بھی کافی ہے. لیکن وہ غلط، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ استدلال جو ہے وہ غلط کرتے ہیں، یعنی غلط دلیل اس سے نکالتے ہیں. ایمان جو ہے اس کے سارے تقاضے پورے کرنے ہیں، تمام اجزاء کے اوپر ایمان لانا ہے، اللہ پر، رسولوں پر، ملائکہ پر، یوم آخرت پر، اللہ کی کتابوں پر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تقدیر ہے اس پر کہ تمام فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. سب کچھ ان چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، کسی کا بھی انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آیات ہے نا، آیت نمبر 150 اور 151، یہ بڑی یعنی آپ کہہ لیں کہ دلیل ہے اس چیز کے لیے کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا، کیونکہ یہ لوگ جو وحدت ادیان کا جو فلسفہ نکالتے ہیں نا کہ بس سارے دین ٹھیک ہے، سارے دین ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ اس قسم کی بھی باتیں لوگ کرتے ہیں بس وہ اپنے مفاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا اپنے لیے کوئی آسانی کی راہ یا مفاد کی راہ نکالنے کے لیے. تو یہ وحدت ادیان کا فلسفہ بالکل ناقابل قبول ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، کیونکہ یہ ہے ہی بالکل بے بنیاد. اس میں دیکھیں یہ اتنی واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے لوگوں کو تو کافر قرار دے دیا کہ اگر اللہ کی بات اور رسول کی بات میں فرق کرتے ہیں یا اللہ کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں تو ایسے لوگ کافر ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے بغیر ایمان پورا نہیں ہوتا، تو تم لوگ کو ماننا پڑے گا اس کو اللہ کا آخری نبی. ٹھیک ہے نا. اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے ہیں نا جو ان کو بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک وہ انلائٹنڈ ماڈریشن اور ماڈریٹ اسلام، وہ بیچ بیچ کی راہ نکالنے والے جو ہوتے ہیں نا، یہاں پہ یہ دیکھیں درمیانی راہ کی ہی تو بات کی گئی ہے. وَيَرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ درمیان کی کوئی راہ نکل جائے، وہ بھی خوش ہو جائے، وہ بھی خوش ہو جائے، ہمارے مفاد بھی ساتھ رہے، ہمیں اپنے نفس کو بھی نہ کنٹرول کرنا پڑے اور ساتھ ساتھ ہم دیندار بھی کہلائیں کہ دین والے بھی ہیں اور ہم تو اسلام پہ بھی چلتے ہیں. تو وہ جو ہے نا وہ روشن خیالی، معتدل ہونا، اس طرح کی لفاظی میں الجھاتے ہیں نا، ایسا ہوتا ہے نا. اور اس سے پھر مسلمان بھی کنفیوز ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں میرے خیال میں ہمیں اگر ہم بہت زیادہ ڈٹ گئے یا بڑا ہم نے سختی کا رویہ رکھا تو پھر ہم انتہا پسند نہ کہلوائیں، تو چلو اعتدال کا رویہ رکھ لیتے ہیں، کوئی درمیانی راہ نکال لیتے ہیں. یہی بات یہاں پہ واضح کی جا رہی ہے کہ یہ اعتدال تو رواداری تو انتہا پسندی اور روشن خیالی، یہ ساری جو لفاظی کر کے درمیان کی راہیں نکالنی ہے نا، یہ گمراہی کی راہیں ہیں. اور کافرون حقہ کہا جا رہا ہے، یعنی پکے کافر ہیں، کوئی ذرا سا بھی شک نہیں ہے ان کے کفر میں. حق بات وہ ہوتی ہے جس کے لیے کسی کوئی دلیل شلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پکے کافر کہا ہے. ٹھیک ہے نا. ہمیں تو تعلیم ہی یہ دی گئی ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہمیں تو سب کا انکار کرنا ہے، ہم کسی رسول کا بھی انکار نہیں کر سکتے. اور یہ ٹھیک ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب آخرت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا، آپ کی تعلیمات آخری ہیں، آپ پہ جو کتاب آئی ہے وہ آخری ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس طرح آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا انکار جو کرتے ہیں نا، ایک آج کل یہ جو منکرین حدیث کا یہ بھی جو ایک فتنہ کھڑا ہو چکا نا، اس کو بھی اس سے بھی الرٹ ہو کے رہنے کی ضرورت ہے کہ بس ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے، قرآن کو ہم لیں گے، ہم نے بس قرآن تک رہنا ہے، حدیث کو ہم نہیں مانیں گے، اس پر ہم نے نہیں جانا. اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. مطلب ان سے وہ پوچھے کہ قرآن ان پہ نازل ہوتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی مطلب ایسے لوگوں سے پوچھیں کہ قرآن مجید کہاں سے آیا ہے، نازل کہاں ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کر سنایا تو ہمیں پتہ چلا نا کہ یہ قرآن ہے. تو قرآن پاک تو خود ثابت ہی ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے. حدیث کی تعریف کیا ہے؟ ما ورد عن نبی من قول او فعل او تقریر، یا ما صدر عن نبی من قول او فعل او تقریر، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد ہوا، صادر ہوا، چاہے آپ نے کہا یا آپ نے کر کے دکھایا یا آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ نے اس کو برقرار رکھا، اس کا انکار نہیں کیا، جس کو حدیث تقریری کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں بتایا پڑھ کے کہ یہ قرآن ہے، اور ہمیں پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے. ورنہ تو اب دیکھیں قرآن، اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم نے قرآن تک ہی رہنا ہے، تو قرآن مجید میں تو نہ نماز کی تفصیلات ہیں، نہ کوئی زکوٰۃ کی تفصیلات ہیں، نہ حج کی تفصیلات ہیں. یہ تو بنیادی ارکان ہے نا دین کے. تو اگر کہیں کہ بس قرآن ہی لینا ہے، تو پھر دین تو پیچھے کوئی رہ ہی نہیں جاتا، کیونکہ اس میں تو یہ چیزیں ان کی تو ڈیٹیلز ہے ہی نہیں. یہ کہتے ہیں کہ دکھاؤ ہمیں کہاں لکھا ہے، قرآن میں نہیں لکھا. تو بات یہ کہ قرآن پر ایمان کا دعویٰ ہی سچا نہیں ہے آپ کے، اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا. یعنی حجیت حدیث تو حجیت قرآن سے خود ثابت ہے. اس کے اوپر تھوڑا غور تو کریں. واقعی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بس وہ اس دور کے لیے تھے، آج کے دور میں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ان کی باتوں کو لینے کی ضرورت ہے. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو. تو دیکھیں ایمان کامل قرآن پر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ حجیت حدیث کے بھی قائل ہوں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن مجید ادا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا. یہ صورت ادھر آئے گی، وہ ادھر آئے گی، یہ ساری چیزیں کون کون سی آیات کی صورت میں ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے اپنی نگرانی میں یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کروایا، آپ سے ہمیں کہلوایا، بتایا، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے. ٹھیک ہے نا. اور کیا ثبوت چاہیے قرآن مجید اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حجیت کے لیے. لیکن یہ جو درمیانے ہیں نا، جو مسالتی کردار یا مسالتی راہ نکالنا چاہتے ہیں، وہ ماڈریشن اور ماڈریٹ اسلام، اور یہ بڑا اٹریکٹیو لگتا ہے نعرہ دیکھنے میں نا، کہ ہاں یہ تو بڑا زبردست ہے، کیونکہ اس میں نہ تو آپ کو اپنے نفس پہ قابو کرنا پڑتا ہے، آپ دنیا بھی ساتھ ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں، نہ اپنا آپ کو کوئی لائف سٹائل چینج کرنا پڑتا ہے، آپ اسی طرح سے رہ رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ دین کا لیبل بھی لگا لیتے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہے. آپ کو اپنے نفس پہ بھی قابو کرنا ہے. آپ کو جب پتا چلا کہ آپ کا لائف سٹائل غلط تھا تو آپ نے وہ بھی کرنا ہے، اور پھر آپ نے قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث کی بھی اہمیت کو سمجھنا ہے، ان کو بھی لے کے چلنا ہے. کسی بھی چیز کا آپ انکار نہیں کر سکتے. نہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان آپ انکار کریں گے، اور نہ رسولوں کے مابین آپ آپس میں انکار کریں گے، اور نہ ہی آپ کوئی درمیانی راہ نکالیں. ٹھیک ہے. اب آپ گلاس میں آدھی کوک ڈال دیں، آدھی شراب ڈال دیں، تو وہ حلال ہو جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ آدھی چیزیں ہم اللہ کی لے لیتے ہیں، باقی آدھی جو ہے وہ ہم اپنے نفس کی اور اپنی مرضی کی لیں گے. آدھے احکامات ہم دین کے لے لیں گے، باقی چیزیں جو ہیں ہم نے وہی کرنی ہے جو ہم آلریڈی کرتے آ رہے ہیں، اس پہ سے ہم نے ہٹنا نہیں ہے، اس کو ہم نے تبدیل نہیں کرنا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ جو بیچ بیچ کی راہ نکالنے والی ہے، یہ تو کفر کے درجے پر ہیں ایسے لوگ. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا کہ بہت زیادہ ریجڈ بھی نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا نرم ہو جانا چاہیے، اور بہت زیادہ کوئی تھوڑی سی رواداری بھی ہونی چاہیے، اور اعتدالی ہونی چاہیے، اور روشن خیالی ہونی چاہیے. یہ ساری جو لفاظی ہے نا، اس میں نہیں الجھنا. یہ دھیان رکھیں کہ ہمارے دین نے ہمیں سرٹن رولز اینڈ ریگولیشن تو کچھ باؤنڈریز بتائی ہیں، اور اس کے اندر ہی رہنا ہے. درمیان کے راستے نہیں ہم نکال سکتے. ٹھیک ہے نا. اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا. تو ایسے کافروں کے لیے پھر رسوا کن عذاب ہے جو اس طریقے سے فرق کرتے ہیں اللہ کے درمیان، اللہ کے رسولوں کے درمیان. ایمان لانا ہے، سب چیزوں کے اوپر لانا ہے، اور یہ ہدایت سے ہٹی ہوئی باتیں اور ہٹی ہوئی راستے ہیں، تو ان سے بچنا ہے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پھر آگے یہ بھی بتا دیا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسلوب ہے کہ تھیسز اور اینٹی تھیسز، نقطہ نظر اور پھر مخالف نقطہ نظر. جب اللہ تعالیٰ کافروں کی بات کریں گے تو مومنوں کو بھی کر دیں گے، عذاب کا ذکر آئے گا تو ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر بھی آئے گا. تو آگے دیکھیں والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. اور جو لوگ اللہ پر اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یہ ہیں جنہیں اللہ ان کو پورا ثواب دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا. والذین آمنوا، اور لوگ جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، ولم اور نہیں، یفرقوا انہوں نے فرق کیا، بین احد درمیان کسی ایک کے، منہم ان میں سے، اولئک یہی لوگ، سوفا جو ہے نا ان قریب کے لیے آتا ہے،
ایک تو خالی سین زبر آتا ہے نا، جیسے سیقول السفہاء، وہ بہت زیادہ بالکل جلدی کے لیے آتا ہے. سوفا جو ہوتا ہے مطلب اس کا انقریب ہی ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی دور، تھوڑی سی دیری کے اس میں ایلیمنٹ آتا ہے. یؤتیہم، وہ دے گا ہم کو، حمزہ تا یا اجورہم، اجر ان کے. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، غفوراً، بہت بخشنے والا، رحیماً، بہت زیادہ رحم کرنے والا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا حال بتا دیا کہ ایمان والے کون ہیں. پہلے کافروں کا بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں، رسولوں کے درمیان بھی فرق کرتے ہیں، کوئی درمیان کی راہ نکالنا چاہتے ہیں. جبکہ ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ بغیر تفریق کے سب انبیاء پر وہ ایمان لاتے ہیں، اللہ پر بھی اور اللہ کے تمام رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، کیونکہ نبوت کے لحاظ سے تو تمام اللہ کے انبیاء برابر ہیں نا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں ہے اور فلاں نہیں ہے، یا فلاں جو ہے وہ اس کو ہم مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی پہ کسی لحاظ سے کوئی درجہ دیا ہے، کوئی فوقیت دی ہے کسی نبی کو، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے دیا. ہمارے پر یہی ضروری ہے کہ ہم نے سب کی عزت کرنی ہے، ہم نے سب کے اوپر ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے. تو وہی بات لا نفرق بین احد جو سورۃ البقرہ کے اینڈ کے اوپر آتا ہے نا، تو ہم نے اسی تک رہنا ہے، وہاں سے ہم نے ہٹنا نہیں. ٹھیک ہے. یہ چیز سمجھنے کی کہ بعض لوگ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ یہود و نصارہ کو بھی خوش کرنے کے لیے کہ ہاں ہاں دیکھیں ان کا بھی دین ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہی درمیانی راہ نکالنے والے، کیونکہ اپنا مفاد ہوتا ہے بیچ میں، اپنا فائدہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے دین کی بھی جو باؤنڈریز ہے نا ان کو کراس کر جاتے ہیں، وہ نہیں کرنا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تو اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کسی کے درمیان فرق نہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اجر دے گا. ٹھیک ہے. اجر جو ہے میں نے آپ کو بتایا عمل کا بدلہ ہوتا ہے، تو عمل کرنا ضروری ہے پھر اجر ملے گا، اور جیسا عمل ہوگا پھر ویسا ہی اجر بھی ملے گا. ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے نا کہ اگر کوئی ایسے نیک اعمال کرتا ہے، اگر کوئی اس طرح کا ایمان لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لازم قرار دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کا اجر دیں گے. لیکن ہمیں بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمل کے بدلے میں اجر ملتا ہے، محض خالی زبانی دعووں سے نہیں ملتا. اور پھر عمل بھی جیسا ہوگا، جس نیت کے ساتھ ہوگا، جتنے اخلاص کے ساتھ ہوگا، جتنے شوق کے ساتھ ہوگا، جتنا علم حاصل کر کے ہوگا، اسی کے مطابق اس کا پھر اجر بھی ملے گا نا. ٹھیک ہے. اب یعنی دیکھیں نماز پڑھی، ساروں نے پڑھی، سب کو اجر ملے گا، لیکن پھر فرق کہاں سے آئے گا؟ جس نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے شوق سے وضو کیا، جو بہت انتظار میں تھا نماز کے، جس نے اول وقت میں نماز پڑھی، بہت خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھی، بہت زیادہ اچھے طریقے سے سکون سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھی، اور اس کے دل میں بھی سوچیں اور خوف اور اللہ تعالیٰ کا، تو اس طریقے سے پھر اس کے اجر میں فرق آئے گا نا. ایک کوئی بہت جلدیوں میں پڑھ رہا ہے، بڑا لیٹ کر کے پڑھ رہا ہے بلا وجہ، یا مصیبت سمجھ کے پڑھ رہا ہے، یا سستی سے پڑھ رہا ہے، تو پھر فرق تو ہوگا نا. تو یہ چیز ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں ہم لوگ دنیا کے معاملے میں یہ کوشش کرتے ہیں نا کہ ہمیں بہترین سے بہترین ملے، تو ہمیں دین کے حوالے سے بھی یہی کرنا چاہیے کہ بہترین سے بہترین پر جائیں تاکہ بہترین سے بہترین اجر ملے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ دنیا میں تو ہم ہر چیز میں آگے جانے کی کوشش کریں، اور دین کے لیے جو ہے وہ ہم بس بیر منیمم پہ ہی گزارا کریں گے، بس چلو اتنا ہی ٹھیک ہے کام، یہ اتنا کام. ایسا نہیں ہے. جو جیسا کریں گے ویسا ہی اجر ملے گا. کام کا ریوارڈ ہوتا ہے، کسی عمل کے عوض جو معاوضہ ملتا ہے نا اس کو اجر کہتے ہیں. تو پھر جیسا عمل ہوگا ویسے ہی معاوضہ بھی ملے گا. ٹھیک ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے. غفور جو ہے میں آپ کو کئی دفعہ بتا رہی ہوں، غفرہ چھپانے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور غفورا فعولن کے وزن پہ ہے، اور رحیمن جو ہے وہ فعیلن کے وزن پہ ہے، بار بار رحم کرنے والے. انسان بار بار غلطیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرتے ہیں. انسان بڑے سے بڑے غلطیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر معاف کرتے ہیں، سب کو معاف کرتے ہیں، بار بار رحم کرتے ہیں. ہم گناہ کرتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر معاف کرتے جاتے ہیں، پھر رحم کرتے جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا کتنا یعنی انسان کے لیے یہ ان کا ایک فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. تو انسان ہی ہے جو غافل رہتے ہیں، انسان ہی ہے جو غفلت برتتے ہیں یا اس چیز کو جو ہے وہ اس کی طرف نہیں جاتے. ٹھیک ہے. تو بس یہاں پہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا، یہیں تک اس کو رکھتے ہیں. اور چلیں یہاں پہ جو یہ 6 پارہ نا اس کی بھی میں آج آپ کو
تلاوت کر دیتی ہوں. میں نے ایک ہوم ورک دیا تھا لاسٹ ویک آپ لوگوں کو, کسی نے بھی نہیں کیا, میرے خیال میں یاد بھی نہیں ہوتا. میں نے کہا تھا کہ جو منافقین کے صفات ہیں نا سورۃ البقرہ میں سے, اسپیشلی جو پرانے اسٹوڈنٹس جو پڑھ چکے ہیں, اس میں سے بھی یا سورۃ النساء میں سے بھی اگر کمبائن کر کے لکھ سکیں اور شیئر کر سکیں تاکہ سب کے لیے فائدہ ہو جائے کہ ہم جو ہے اپنے اوپر غور و فکر کریں. تو اگر لیٹس سی کوئی سابقون اولون ہے یا نہیں, اگر کسی کو ہو سکے یا کسی نے بنائی ہے تو ضرور شیئر کریں.